یہ ہے گھنے اور خاموش جنگلات کے بیچوں بیچ بسا ہوا ایک مسلم گاؤں، جہاں پہنچنے کے لیے کوئی پکی سڑک موجود نہیں۔ راستے بانس کے پلوں اور کچی ڈھلوانوں سے گزر کر جاتے ہیں۔ درختوں کے سائے میں لکڑی کے گھر بنے ہیں اور پانی چشموں سے لایا جاتا ہے اور کھانے مٹی کے چولہوں پر پکائے جاتے ہیں۔ یہ گاؤں فلپائن کے جنوبی حصے مندناؤ آئی لینڈ کے گھنے اور پہاڑی جنگلات کے بیچوں بیچ واقع ہے، جس کا نام رائیگان ولیج ہے۔ گھنے جنگلات کے اندر چھپا یہ گاؤں دنیا سے تقریباً کٹا ہوا ہے، جہاں درختوں کے جھنڈ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں وقت لیتی ہے۔ اس ولیج تک پہنچنے کے لیے کوئی پکی سڑک موجود نہیں ہے۔ مرکزی شہر سے اس گاؤں تک تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد باقی راستے کچے راستوں، پتھریلی ڈھلوانوں اور بمبو کے عارضی پلوں سے گزر کر طے کیے جاتے ہیں۔ بارش کے موسم میں اکثر ندیوں کا پانی بڑھ جاتا ہے اور راستے مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ یہ علاقہ سارا سال بارش، نمی اور دھند میں لپٹا رہتا ہے۔ ہوا میں پودوں کی خوشبو، مٹی کی نمی اور پہاڑی خاموشی ایک الگ فضا بناتے ہیں۔ فلپائن کے جنوبی جزیرے مندناؤ میں اسلام کی روشنی 16ویں صدی کے آغاز میں پہنچی۔ اس دور میں شریف کبونگ سوائم نامی ایک عرب نجات مبلغ نے ملایا جزائر سے ہجرت کر کے منگناؤ اور پھر لاناؤ کے خطوں کا رخ کیا۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں ماراناؤ قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور یہی قبیلہ بعد میں بٹک ویلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں جیسے رائیگان ولیج میں بس گیا۔ رائیگان ولیج ایک چھوٹی مگر قدیم مسلم بستی ہے۔ یہ گاؤں مکمل طور پر قدرتی وسائل پر انحصار کرتا ہے۔ گھروں کی دیواریں بانس اور لکڑی سے بندھی ہوتی ہیں اور چھتیں ناریل کے پتوں یا نیپا گھاس سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ یہ مکانات زمین سے چند فٹ اونچے بنائے گئے ہیں تاکہ بارش کے دوران پانی نیچے سے گزر جائے۔ گاؤں کے درمیان ایک چھوٹا سا چشمہ بہتا ہے جو پورے گاؤں کے لیے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بجلی زیادہ تر علاقوں میں موجود نہیں، اس لیے رات کے وقت گھروں میں تیل کے دیے یا بانس کی مشالیں جلائی جاتی ہیں۔ اس گاؤں کا ماحول ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ درختوں کے بیچ ہلکی دھند تیرتی ہے اور پرندوں کی آوازیں دن بھر فضا میں گونجتی رہتی ہیں۔ بارش تقریباً سال کے 8 مہینے یہاں رہتی ہے۔ اس گاؤں کے مردوں کی بڑی تعداد زراعت میں مصروف ہے۔ وہ بارش کے پانی سے سیراب ہونے والے چھوٹے کھیتوں میں چاول، مکئی اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ یہ فصلیں صرف مقامی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ کچھ مرد مچھلی پکڑنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ قریب بہنے والے چشموں اور ندیوں میں چھوٹی کشتیاں اور بانس کے جال سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ یہی مچھلی ان کے کھانے اور روزگار دونوں کا حصہ ہے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھ کر ہاتھ سے بنے کپڑے تیار کرتی ہیں۔ گاؤں کے نوجوان زیادہ تر لکڑی کا کام اور کشتی سازی کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے لباس میں سادگی اور حیا نمایاں ہے۔ بزرگوں کا احترام، جھوٹ سے پرہیز اور مہمان نوازی کو یہاں پر دینی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ رائیگان ولیج میں رمضان کا مہینہ ایک سکون کا مہینہ ہوتا ہے۔ سحری کے وقت پورا گاؤں دیوں کی مدھم روشنی میں جاگتا ہے۔ عورتیں بانس کے برتنوں میں چاول اور مچھلی تیار کرتی ہیں اور افطار کے وقت جب مؤذن کی آواز آتی ہے تو سب کیلے کے پتوں پر رکھے کھانے سے افطار کرتے ہیں۔ پہاڑی راستے دشوار ہیں، اس لیے تعلیم اور صحت کی سہولتیں محدود ہیں۔ بارش کے موسم میں زمینی رابطہ اکثر منقطع ہو جاتا ہے، جس سے روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔ بجلی اور انٹرنیٹ کی کمی کے باعث بچے جدید تعلیم سے مکمل طور پر محروم ہیں۔